عائشہ خوف زدہ سی لرزتی ٹانگوں کے ساتھ کھڑی۔ اس وقت کمرے کے باہر موجود رفیق پھپھا اور آبدہ پھوپھی کی باتیں سن رہی تھیں۔ وہ دونوں اسی کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ بات بھی کیا کر رہے تھے، بلکہ پھپھا تو اسے لان تان کرنے میں مصروف تھے۔ ان کی آواز قدرے دھیمی تھی، لیکن اس سب کے باوجود اتنی بھی دھیمی نہیں تھی کہ کمرے کے اندر موجود عائشہ اسے سن نہ پاتی۔ اس کا ذکر کرتے وقت پھپھا کے لہجے میں جتنی تلخی اور سختی بھر آئی تھی، اس سے پہلے کبھی بھی نہ تھی۔ وہ اس سے زیادہ بات نہیں کرتے تھے، لیکن وہ تحمل مزاج عامی تھے۔ کبھی کبھار جب عائشہ کا ان سے سامنا ہو جاتا تو وہ مسکرا کر اس کا حال احوال پوچھ لیا کرتے تھے، اور آج اس واقعے کے بعد جو اس نے ان کا روپ دیکھا تھا، اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ اب کبھی اس سے مسکرا کر بات نہیں کریں گے۔ مسکرانا تو دور، وہ اس سے بات ہی نہیں کرنا چاہیں گے۔ پھوپھی انہیں مطمئن کرنے کی ناکام کوشش کرنے میں مصروف تھیں، لیکن پھپھا کسی طور بھی ان کی باتوں میں نہیں آ رہے تھے۔ عائشہ کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ ابھی یہاں سے غائب ہو جائے۔ پھپھا کی باتیں اس کے دل میں نشتر چبھو رہی تھیں۔ وہ آنے والے وقت کے بارے میں بے حد خوفزدہ ہو رہی تھی۔ باہر پھپھا پھوپھی سے کہہ رہے تھے، میں کہہ رہا ہوں اسے جلدی سے اس کے گھر بھیج دو، اس سے پہلے کہ پانی سر سے گزر جائے۔ دنیا تو ہمیں الزام دے گی کہ یہ کارنامے آخر کو اس نے ہمارے گھر میں رہ کر سر انجام دیے ہیں۔ لوگ یہی کہیں گے کہ ہم نے اس کی طرف سے لاپرواہی برتی۔ مجھ سے زیادہ تو تمہیں گناہ گار ٹھہرائیں گے کہ مرحوم بھائی کی بیٹی کو گھر میں لا کر اس کی شخصیت بگاڑ دی، اسے آوارہ اور بدچلن بنا دیا۔ یہ سب سننے سے پہلے اسے اس کی ماں کے پاس بھیج دو تو یہی بہتر رہے گا، ہمارے لیے بھی اور اس کے لیے بھی۔ اپنی ماں کے گھر میں یہ کیسے رہتی ہے، کیا طور طریقے اپناتی ہے، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں، لیکن میرے گھر میں اس کی یہ حرکتیں کسی صورت برداشت نہیں کر سکتا۔ اس محلے میں ہم برسوں سے رہتے ہیں اور ہماری ایک نیک نامی ہے۔ میں اس لڑکی کو اس نیک نامی پہ دھبا لگانے کی اجازت کسی صورت نہیں دوں گا۔ اور دوسری سب سے اہم بات، ہمارا جوان بیٹا بھی اسی گھر میں رہتا ہے۔ اگر وہ اس معاملے میں پڑ گیا تو میں کوئی رعایت نہیں بخشوں گا، نہ تمہیں اور نہ ہی تمہاری اس بھتیجی کو۔ سمجھ آئی مشری بات؟ میں کسی کام سے جا رہا ہوں، ابھی رات کو گھر لوٹوں گا، اور میرے آنے کے بعد مجھے یہ لڑکی یہاں نظر نہ آئے۔ خود بھیج کے آؤ یا اس کے گھر سے کسی کو بلواؤ کہ اسے لے کر جائے، بس یہ یہاں موجود نہ ہو۔ رفیق صاحب نے اپنی بات مکمل کی اور ایک قہر آلود نگاہ کمرے کے اود کھلے دروازے سے نظر آتے عائشہ کے وجود پہ ڈالی اور نخوت سے ہنا کرتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ آبدہ بیگم جو بہت مشکل سے خود پہ ضبط کیے ان کی باتیں سن رہی تھیں، ان کے دھمکا کر جانے کے بعد جلدی سے کمرے میں آئیں۔ وہ ایک جست میں عائشہ تک پہنچی اور اس کا بازو اپنی مضبوط گرفت کے سوکنجے میں لے کر دانت پیستے ہوئے گویا ہوئیں۔ یہ تمہارے پھپھا جو بھی کہہ رہے تھے وہ سچ ہے؟ پھو کپ کپاتی آواز میں اٹک کر صرف وہ ان کا نام ہی لے سکی۔ اس کے بعد خاموش ہو گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا جواب دے۔ ایک طرح سے سچ ہی تو کہہ کر گئے تھے پھپھا، لیکن وہ پورا سچ نہیں تھا، اور پورا سچ شاید اس سے بھی زیادہ بھیانک ثابت ہو جائے۔ اسی کشمکش میں وہ کچھ بھی بول نہ پا رہی تھی، بس دھندلائی آنکھوں کے ساتھ بے بسی سے آبدہ بیگم کو دیکھنے لگی۔ میری بات کا جواب دو، تمہاری اس خاموشی کا میں کیا مطلب سمجھوں؟ وہ اس کے بازو کو جھٹکا دیتے سابقہ لہجے میں بولی تو عائشہ کو اپنے بازو میں بہت اذیت کا احساس ہوا۔ وہ سسکی لے کر رو پڑی۔ ابھی وہ کچھ بولی نہ تھی کہ آبدہ بیگم سخت لہجہ کرتے ہوئے کہنے لگی، تمہاری ماں نے تمہیں کبھی نہیں بتایا کہ لڑکیوں کی عزت کانچ سے زیادہ نازک ہوتی ہے؟ ایک بار ٹھوکر لگ جائے تو چکنا چور ہو جاتی ہے، اور پھر کبھی بھی لاکھ کوشش کے باوجود بھی جس طرح ٹوٹا شیشہ جوڑنا ناممکن ہے، بالکل اسی طرح عزت پہ لگے دھبے کو مٹانا مشکل اور ناممکن ہے۔ اور بھی تو جوان جہان لڑکے رہتے ہیں تمہارے گھر، تمہاری مامی کے بیٹے، تمہاری ماں نے ان کے سامنے کبھی احتیاط کرنے کو نہیں بولا کیا تمہیں؟ مامی میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، وہ بدقط اپنے آنسو روکتے ہوئے انہیں یقین دلانے کی کوشش کرنے لگی۔ آبدہ بیگم نے اپنے ہاتھ کی گرفت ڈھیلی کی اور پھر اس کا بازو چھوڑ کر کھڑی ہو گئی۔ دیکھو عائشہ، میں جانتی ہوں کہ یہ عمر ہی بہکنے کی ہے، ایسی عمر میں اس طرح کی باتیں ہو جانا عام بات ہے۔
انسان کے نفسی جذبات بیلگام گھوڑے کی مانند ہو جاتے ہیں، لیکن خدا کا واسطہ ہے، ایک دفعہ غلطی ہو گئی ہے، آئندہ اس غلطی کو مت دہرانا۔ میرے مرحوم بھائی اور اپنی حیات ماں کی عزت کو پیروں تلے رول کر نہ دنیا کی رہو گی نہ آخرت کی۔ ایسے مرد، ان میں سے کوئی مخلص نہیں ہوتا۔ یہ لوگ صرف اپنا وقت رنگین بنانے کے لیے عورت کو استعمال کرتے ہیں، اس کے جذبات سے کھیل جاتے ہیں، اور عورت صدا کی بے وقوف، دو میٹھے بول سن کر اپنا سب کچھ انہیں وارنے پہ تیار ہو جاتی ہے۔ سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ عابدہ بیگم نے اس کے چہرے پہ آئے بالوں کو نرمی سے ہٹاتے ہوئے استفسار کیا۔ بہرحال وہ ان کے لاڈلے بھائی کی اکلوتی نشانی تھی اور انہیں ہمیشہ سے عزیز رہی تھی۔ اب اس سے غلطی ہو گئی تھی تو وہ ان کا فرض بنتا تھا کہ اسے سمجھائیں۔ وہ ابھی ناسمجھ تھی، اس ظالم دنیا کی پہچان نہیں رکھتی تھی۔ اسے کسی کی ضرورت تھی جو اسے ان سب باتوں سے خبردار کرے۔ جی، عائشہ نے ہاتھ کی پشت سے اپنے بھیگے رخسار صاف کیے اور طنزیہ لہجے میں بولی، چلو اب اپنا سامان پیک کر لو، میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آتی ہوں۔ معاف کرنا بیٹا، تمہارے پھپھا ابھی بہت غصے میں ہیں، اس لیے میں ان کی بات ماننے پہ مجبور ہوں، اور اوپر سے تم نے مجھے ان سے نظریں ملانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ میں بھی کیا کروں؟ جب تمہارا مجھ سے ملنے کا دل کرے مجھے فون کر لینا، میں خود آ جاؤں گی تمہارے گھر، ٹھیک ہے؟ وہ اسے سمجھانے والے انداز میں کہہ کر اپنی چادر لینے کے لیے جانے کو اٹھی کہ عائشہ نے ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں روک لیا۔ پھر اپنے ہاتھ جوڑتے ہوئے التجائیہ لہجے میں بولی، پھوپھی جان، میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے گزارش کر رہی ہوں کہ اس بارے میں میری ماں کو کچھ بھی مت بتائیے گا۔ وہ پہلے ہی بیمار رہتی ہے، یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائے گی۔ آپ کو خدا کا واسطہ ہے۔ وہ بلک بلک کر رونے لگی تو عابدہ بیگم نے گہرا سانس بھرتے ہوئے اس کے ہاتھ کھولے اور بولی، ٹھیک ہے، لیکن تم بھی وعدہ کرو کہ اپنی بیمار ماں کا لحاظ کرتے ہوئے آئندہ ایسا کوئی کام نہیں کرو گی۔ عائشہ بس نظریں جھکائے کھڑی رہی تو عابدہ بیگم چادر لینے کے لیے چلی گئی۔ عائشہ نے اپنا چھوٹا سا بیگ اٹھایا۔ آدھے کپڑے ویسے ہی طے شدہ رکھے تھے جس طرح وہ لے کر آئی تھی۔ اس کا ارادہ تو یہاں 15 دن رہنے کا تھا، ابھی 5 دن ہی گزرے تھے، لیکن قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس نے بھاری دل کے ساتھ ڈریسنگ ٹیبل سے اپنی چیزیں اٹھائیں اور اپنا سامان پک کرنے لگی۔ وہ سامان پک کر کے باہر آئی تو پھوپھی چادر لیے برآمدے میں کھڑی اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ مردہ قدموں سے ان کی طرف بڑھنے لگی۔ برآمدے سے پہلے جو کمرہ آتا تھا وہاں تک پہنچ کر وہ بس ایک لمحہ رکی تھی، بند دروازے پر ایک نفرت انگیز نظر ڈالی اور عابدہ بیگم کے ساتھ گھر کا بیرونی دروازہ عبور کر گئی۔ یہاں سے جاتے ہوئے وہ اس شخص کی محبت بھی یہیں چھوڑ گئی تھی۔ اسی دروازے پہ تھوک کر وہ اپنی 2 سال کی محبت کو وہیں دفن کرائی۔ اسے اپنا دل کسی ویران کھنڈر کی طرح محسوس ہو رہا تھا۔ پھوپھی نے ایک رکشہ رکوایا اور وہ دونوں اس پہ سوار ہو کر عائشہ کے گھر کی طرف جانے لگی، جہاں اس کی بیوہ ماں اپنے بھائیوں کے گھر میں رہائش پذیر تھیں۔ سمینہ منیر کا تعلق رئیس خاندان سے تھا۔ وہ گھر بھر کی لاڈلی تھی، کیونکہ 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن ہونے کے ساتھ ساتھ گھر کا سب سے چھوٹا فرد ہونے کا اعزاز بھی اسے حاصل تھا۔ ماں باپ اور بھائیوں نے خوب نخرے اٹھائے اور ناز و نعم سے پالا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ تھوڑی ضدی اور مغرور ہو گئی تھی۔ اس کی کوئی خواہش کبھی رد نہیں کی جاتی تھی۔ جو بات وہ منہ سے نکالتی، گھر والوں میں ایک مقابلے کی لہر دوڑ جاتی کہ آیا کون سب سے پہلے اپنی لاڈلی سمینہ کی یہ خواہش پوری کرتا ہے۔ وہ تھی بھی بلا کی پرکشش اور حسین، پھر اس پہ اس کا مغرور پن۔ اپنی ان خاصیتوں کی وجہ سے وہ بہت جلد لوگوں کے دلوں پہ راج کرنے لگ جاتی تھی۔ وہ جہاں جاتی اس کے چاہنے والوں کی ایک لائن لگ جاتی جو اپنا دل تھامے بس اسے حسرت سے دیکھنے پہ ہی اکتفا کر سکتے تھے، کیونکہ سمینہ کا سٹینڈرڈ بہت ہائی تھا۔ کوئی بھی شخص اس کے بنائے ہوئے سٹینڈرڈ پہ پورا نہیں اتر پاتا تھا، اس لیے وہ سب کو جوتے کی نوک پہ رکھتی تھی۔ وقت ایسے ہی گزر رہا تھا۔ وہ اسکول سے کالج اور پھر کالج سے یونیورسٹی پہنچ گئی۔ یہاں بھی اس کا یہی رویہ رہا تھا، لیکن ایک دن اچانک سے اس کی ملاقات معاویہ سے ہو گئی جب وہ 4th ایئر میں تھی۔ وہ اسے جانتی تو پہلے بھی تھی، کیونکہ وہ اس کی کلاس کا CR تھا۔ بہت سادہ مزاج لیکن پر اعتماد شخصیت کا حامل، مردانہ وجاہت کا بھرپور شاہکار۔
اور کسی قدر سنجیدہ مزاج تھا وہ۔ سمینہ کو اس کے ساتھ کوئی خاص پرخاش رہتی تھی، اسے وہ ایک آنکھ نہ بھاتا تھا، اور وجہ تھی اس کا لو فائنینشل سٹیٹس۔ وہ ایک کسان کا بیٹا تھا جو اعلیٰ تعلیم کی غرض سے اپنا گاؤں چھوڑ کر یہاں شہر کے ایک ہاسٹل میں رہائش پذیر تھا۔ اس کا مقصد اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے اپنے آپ کو مضبوط کرنا تھا۔ وہ اپنے مقصد سے بھٹکتا نہیں تھا، اس کی پوری توجہ اپنے مقصد پہ مرکوز تھی۔ فی الحال وہ ایک طالب علم تھا، اور زیادہ وسائل نہ ہونے کی وجہ سے نہ تو وہ یونیورسٹی کے دوسرے لڑکوں کی طرح روز بروز نت نئے کپڑے خرید سکتا تھا، اور نہ ہی وہ برینڈڈ جوتے اور گھڑیاں پہن کر یوں نہیں آتا تھا۔ نہ اس کے پاس مہنگی کار تھی اور نہ ہی سپورٹس بائک، جس کی وجہ سے سمینہ اسے کچھ خاص نہیں سمجھتی تھی۔ لیکن اس کے علاوہ ایک اور بات بھی تھی جو سمینہ کو طیش دلاتی تھی، اور وہ تھا معاویہ کا سمینہ کو نظر انداز کرنا۔ وہ یونی کے باقی سب لڑکوں کی طرح اسے دیکھ کر ٹھنڈی آہیں نہیں بھرتا تھا۔ وہ اس سے بات کرنے کی چاہت میں اس کے ارد گرد نہیں منڈلاتا تھا، بلکہ سمینہ سے سامنا ہونے پر وہ اسے دیکھنے سے بھی اکثر گریز کیا کرتا تھا۔ یہ بات سمینہ کی انا پہ ہر دفعہ کاری وار کر جاتی تھی۔ ہر طرف سے توجہ پانے کے بعد جب پہلی بار اسے کسی کی بے رخی کا سامنا کرنا پڑا تو وہ اس بات کو ہضم نہیں کر سکی تھی۔ اسی لیے معاویہ شہزاد اس کی آنکھوں میں کانٹا بن کر کھٹکتا تھا۔ لیکن سچ بات تو یہ تھی، اسے اپنا نظر انداز ہونا اس لیے برداشت نہیں تھا کہ وہ خود معاویہ کی شخصیت سے مروب تھی، لیکن اپنی انا میں وہ پہل معاویہ کی طرف سے چاہتی تھی، پر ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا۔ انجانے میں وہ ہر وقت معاویہ کی ایک نظر التفات کی شدت سے منتظر رہتی تھی۔ اور پھر آخر وہ دن آ ہی گیا۔ وہ بریک کا وقت تھا، سب سٹوڈنٹس ہلا گلا کرنے میں مصروف تھے۔ سمینہ الگ تھلگ اپنی چیئر پہ بیٹھی اپنی باقی رہ جانے والی اسائنمنٹ کو پورا کرنے میں مصروف تھی۔ وہ اسائنمنٹ مکمل کرنے کی آخری تاریخ تھی۔ اس کے گروپ میں صرف وہی رہ گئی تھی جس نے اپنی اسائنمنٹ مکمل نہیں کی تھی۔ وہ اتنی سست اور لاپرواہ بھی نہیں تھی، بس اس دوران خاندان میں ایک شادی کی تقریب کی وجہ سے وہ اسے مکمل نہ کر پائی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ سر کسی بھی طور سٹوڈنٹس کو رعایت نہیں بخشتے، وہ ایک لمحے میں ساری عزت کا فالودہ کر دیتے ہیں۔ اس لیے وہ جلدی جلدی اپنا کام نمٹا رہی تھی، کیونکہ بریک کے بعد والا پیریڈ اس سر کا تھا۔ اس کے گروپ کی ساری لڑکیاں بریک ہونے ہوتے ہی کینٹین کی طرف چلی گئی تھیں۔ انہوں نے تو اسے بھی دعوت دی تھی، لیکن اس نے صاف منع کر دیا تھا۔ اب اس کی اسائنمنٹ مکمل ہو گئی تھی۔ شکر، اس نے شکر کرتے ہوئے گہری سانس بھری اور سامنے میز پہ رکھے سب پیپرز کو خوشی سے دیکھا۔ آخر بہت بڑا بوجھ اس کے سر سے اترا تھا۔ وہ سب کاغذوں کو اکٹھا کرنے ہی لگی تھی کہ اچانک سے وہاں گزرتے ہوئے حمزہ اور علی، جو ایک دوسرے کے ساتھ مستی کرتے ہوئے آ رہے تھے۔ پیچھے کھڑے حمزہ نے بغیر ارد گرد دیکھے علی کو دھکا دے دیا، اور اس کے ہاتھ میں موجود ڈسپوزیبل گلاس جو اورنج جوس سے بھرا ہوا تھا وہ الٹ کر سمینہ کی اسائنمنٹ کو تباہ کر گیا۔ What the hell is this؟ جاہل کہیں کے، اندھے ہو کر چلتے ہو کیا؟ یہ کیا کر دیا الو کے پٹھے؟ وہ ان دونوں پہ چیخی تو ایک دم سے ساری کلاس میں خاموشی چھا گئی، جبکہ علی اور حمزہ تو پہلے ہی منہ کھولے کبھی اسے اور کبھی اس کی اسائنمنٹ کو دیکھ رہے تھے۔ اب ساری کلاس میں موجود لڑکے اور لڑکیاں اس شیرنی کے اگلے قدم کے منتظر تھے۔ تمیز سے، ہاں؟ علی پہلے تو سٹپٹایا، پھر اپنی بے تمیزانہ فطرت کے بعد انگلی اٹھا کر وارن کرنے لگا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اتنے میں کلاس روم میں ایک بارب آواز گونجی تو سب اس طرف متوجہ ہو گئے۔ وہ معاویہ تھا جو پہلے خاموشی سے یہ سب دیکھ رہا تھا، لیکن علی کی بدتمیزی پہ وہ اسے جھڑکتا ہوا اس تک پہنچا۔ اتنے میں گھنٹی بجی جو کہ بریک ختم ہونے کا اعلان تھا۔ کلاس میں افراتفری مچ گئی، سب سٹوڈنٹس کلاس میں آنے لگے اور اپنی سیٹوں پہ بیٹھنے لگے۔ علی اور حمزہ بھی اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی سیٹوں تک پہنچ گئے۔ معاویہ نے سمینہ کو دیکھا جو ضبط کی آخری حدوں پہ تھی۔ اس کی آنکھیں نم ہو چکی تھیں اور جیسے وہ بڑی مشکل سے اپنا غصہ دبا رہی تھی۔ اس نے لب بھینچتے ہوئے اپنی اسائنمنٹ اٹھائی اور آگے بڑھی۔ اپنے غصے میں شاید وہ اسے ڈسٹ بن میں پھینکنے جا رہی تھی یا کچھ اور، کہ جب اس کی نظر سامنے خود کو دیکھتے معاویہ پہ پڑی۔ 2 لمحوں کے لیے ان دونوں کی آنکھیں ملی تھیں۔ سمینہ کی آنکھوں میں نمی کے ساتھ ساتھ غصہ بھی جھلک دکھا رہا تھا، جبکہ معاویہ کی آنکھیں کسی ایک نقطے پہ ساکت تھیں۔ پھر سمینہ غصے سے پیر پٹختی اس کے پاس سے گزر گئی،
لیکن ابھی اس نے ایک قدم ہی اٹھایا تھا کہ معاویہ نے بے اختیار اس کی کلائی تھام لی۔ سمینہ بس ششدر سی اسے دیکھ رہی تھی۔ آج تک یونی کے کسی لڑکے کی اتنی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ وہ یوں سر عام اس کو چھوتا۔ یونی کے علاوہ بھی اس کے کزنز یا جان پہچان کے لڑکوں نے ایسی جرأت نہ کی تھی۔ وہ اسے اپنے ساتھ لیتا اپنے بینچ تک گیا، اپنی اسائنمنٹ فائل اٹھا کر اس کے ہاتھ میں تھمائی اور اس کے ہاتھ سے اس کی نوٹس کھینچ لیے۔ یہ سب بس کچھ لمحوں میں ہوا تھا۔ سمینہ کو غصہ تو بہت آیا اور وہ اس کی یہ عنایت اس کے منہ پہ مارنا چاہتی تھی، لیکن جب اس نے اسے دیکھا تو ٹھٹک گئی۔ اس کی آنکھوں میں کچھ تھا، کچھ الگ اور انوکھا پن۔ وہ مسمرائز ہو گئی۔ سر بھی کلاس روم میں آ گئے تھے، اس لیے وہ خاموشی سے اپنی جگہ پہ چلی گئی، اور پھر اس نے دیکھا کہ کس طرح معاویہ نے اس کے لیے پہلی دفعہ اس سر سے ڈانٹ کھائی جن کا وہ پسندیدہ طالب علم تھا۔ وہ حیران تھی۔ اس دن سارا دن وہ بے چین رہی۔ وہ دو مسمرائز کرنے والی آنکھیں اس کی یادداشت سے محو ہونے میں ناکام ہو رہی تھیں۔ کئی دن اسی کشمکش میں گزر گئے، یہاں تک کہ ایک ہفتے کی ذہنی الجھن کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچی کہ قسمت اسے دھوکہ دے چکی ہے۔ وہ ان آنکھوں کے سحر میں جکڑ لی گئی ہے۔ وہ جو اس کے لو سٹیٹس کی وجہ سے اسے کسی قابل نہیں سمجھتی تھی، اس کے لیے تڑپنے لگی تھی۔ وہ اس کی محبت میں بڑی بری طرح گرفتار ہو چکی تھی۔ وہ ان لڑکیوں میں سے نہیں تھی جو محبت ہو جانے پہ اپنے دل میں دبا کر رکھتی ہیں، بلکہ وہ کافی بولڈ تھی، اور معاویہ کی محبت نے تو اسے اور بھی بہادر بنا دیا تھا۔ اس نے اپنی کیفیت کا اظہار سب سے پہلے معاویہ سے ہی کیا تھا، لیکن اسے اس سے ڈائریکٹ بات کرنے کا موقع نہیں ملتا تھا، تو اس نے کال کے ذریعے اس سے رابطہ کیا تھا۔ اس کی بہکی بہکی باتیں اور اتنے شدید لہجے میں کی گئی محبت پہ معاویہ نے سب لحاظ بھلا کر اسے بری طرح دھتکار دیا۔ اس رات سمینہ معاویہ سے بات کرنے کے بعد بہت شدت سے روئی تھی۔ اگلے دن وہ بخار میں پھنک رہی تھی۔ اسے اپنی اس ناقدری پہ بے تحاشا غصہ اور ملال تھا۔ اس نے سوچا کہ اسے معاویہ پہ لعنت بھیج کر اس قصے کو یہی دفن کر دینا چاہیے۔ ایک تو اس نے خود پہل کی، اور معاویہ کو چاہیے تو یہ تھا کہ اپنی قسمت پہ رشک کرتا۔ کہاں وہ کسان کا بیٹا اور کہاں سمینہ فیکٹریوں کے مالک کی بیٹی، لیکن اس کے بجائے اس نے سمینہ کو ذلیل ہی کر دیا۔ وہ بہت تل ملائی اور اگلا ایک ہفتہ یونی نہیں گئی۔ گھر والوں نے تو اسے ہتھیلی کا چھالا بنایا ہوا تھا۔ اس ایک ہفتے انہوں نے اسے بستر سے ہلنے تک نہیں دیا تھا۔ عائشہ، اگر تم اسی طرح روتی رہی تو تمہاری ماں تشویش میں مبتلا ہوگی، پھر مجھے سچ بتانا پڑے گا، تو مجھ سے کوئی گلہ مت کرنا۔ عابدہ بیگم نے رکشے میں اپنے ساتھ بیٹھی عائشہ کو اس دفعہ سختی سے تنبیہ کی تھی، جو ان کے ساتھ بیٹھی مسلسل آنسو بہا رہی تھی۔ اس کا وجود لرز رہا تھا، رونے کے باعث چہرہ سرخ ہو رہا تھا، اور ان کی اسے چپ کرانے کی کوشش مسلسل ناکام جا رہی تھی۔ پھر جب منیر منزل سے تقریباً 10 منٹ کا فاصلہ رہ گیا تو انہوں نے اس پہ سختی کرنا ضروری سمجھا۔ عائشہ کو بھی احساس ہو گیا تو اس نے ایک ٹھنڈی آہ فضا میں خارج کی اور پھر اپنی آنکھیں زی سے رگڑ ڈالی۔ رو رو کر دل کا کافی غبار ہلکا ہو گیا تھا۔ اب وہ کافی ہلکا محسوس کر رہی تھی۔ جتنا ماتم کرنا تھا کر لیا، اب میں ایک آنسو نہیں بہاؤں گی اس بے غیرت کے لیے، عائشہ نے ایک عزم کے ساتھ سوچا۔ رکشا اب منیر منزل کے قریب پہنچ چکا تھا۔ رکشا ایک عالی شان کوٹھی کے سامنے جا کر رکا تھا۔ عابدہ بیگم نے رکشے والے کو کرایہ ادا کیا اور عائشہ کو اپنی ہمراہی میں لے کر گیٹ کی طرف بڑھی، جہاں گارڈ نے انہیں دیکھتے ہی فوراً گیٹ کھول دیا، پھر سلام کرنے کے بعد واپس گیٹ بند کر دیا۔ عابدہ بیگم نے سلام کا جواب دیا اور عائشہ کی طرف دیکھا، پھر اسے قریب کرتے ہوئے کچھ سرگوشیانہ انداز میں کہتے ہوئے میں انٹرینس کی طرف بڑھنے لگی۔ جو بھی میں کہوں اس پہ خاموشی سے سر ہلاتے جانا، ٹھیک ہے؟ میں نے سوچ لیا ہے کہ مجھے کیا کہنا ہے۔ ویسے تم بھی نہ عائشہ اس امتحان میں ڈال دیا ہے۔ بڑی شرمندگی ہو رہی ہے اس وقت تمہاری ماں کا سامنا کرتے ہوئے کہ تمہیں روک کیوں نہ پائی۔ میں نے تمہاری طرف سے اتنی لاپرواہی برتی ہی کیوں کہ تمہیں اپنی منمانی کرنے کی آزادی مل گئی۔ وہ بڑے متاسفانہ انداز میں کہہ رہی تھی۔ عائشہ نے بس سر ہلانے پہ اکتفا کیا، حالانکہ اس کا دل شدت سے انہیں کچھ بتانے کو چاہ رہا تھا۔ وہ انہیں جتانا چاہتی تھی کہ آپ کی شرمندگی واقعی بجا ہے، آپ نے لاپرواہی برتی ہے، ضرور برتی ہے، پر اس سب کی وہ اکیلی ذمہ دار نہیں تھی،
ان کا اپنا بیٹا بھی برابر کا شدید تھا، جسے وہ اور پھپھا دودھ کا دھلا سمجھ رہے تھے، لیکن اسے معلوم تھا کہ اب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور پھر نہ یہ وقت مناسب تھا نہ جگہ۔ اگر بتانا ہی تھا تو اسے چاہیے تھا اسی وقت بتا دیتی جب پھپھا اسے نیچ تصور کرتے ہوئے اپنے گھر سے جانے کا حکم سنا رہے تھے، سو وہ خاموش ہی رہی۔ آبدہ پھوپھی کچھ دیر ہی وہاں رکی تھی۔ عائشہ کی ماں اور نانی نے تو بہت اصرار کیا تھا، اور وہ عائشہ کی جلد واپسی پہ حیران بھی تھیں کہ جاتے ہوئے تو ضد کر کے 15-31 کے لیے گئی تھی، اب اتنی جلدی واپس کیسے آ گئی؟ اور اوپر سے اس کی سرخ آنکھیں بھی ان دونوں کو تشویش میں مبتلا کرنے کے لیے کافی تھیں۔ لیکن آبدہ پھوپھی نے بھی بڑے احسن طریقے سے اس صورتحال کو نمٹایا تھا۔ انہوں نے جواز یہ پیش کیا کہ خاندان میں ایک قریبی شادی کی تقریب میں گاؤں جانے کی ضرورت پیش آنے کی وجہ سے وہ عائشہ کو واپس یہاں لانے پہ مجبور ہوئی ہیں، اور عائشہ کی سوجی ہوئی سرخ آنکھوں کی وجہ بھی یہی ہے۔ وہ ان کے گھر زیادہ دن رکنے کا پلان بنا کر آئی تھی، لیکن اب جلدی جانا پڑ رہا تھا تو ملول تھی۔ آبدہ پھوپھی نے اس کی ماں اور نانی کے سامنے اسے بڑے والہانہ انداز میں اپنے ساتھ لگا کر پیار کیا، اور یہ یقین دہانی کرتے ہوئے واپس چلی گئیں کہ وہ جلد اسے لے جائیں گی۔ ماں اور نانی تو مطمئن ہو گئیں، لیکن یہ تو عائشہ ہی جانتی تھی کہ ایسا ویسا کچھ نہیں ہونے والا۔ نہ پھوپھی گاؤں جا رہی ہیں، نہ وہ جلد اسے لینے آئیں گے، اور اب ان کے گھر جانے کا کوئی جواز بھی نہیں بنتا تھا۔ وہ جس کی محبت میں وہاں دوڑی دوڑی جاتی تھی، وہی اس کے لیے سب راہیں مسدود کر چکا تھا۔ اس کی ماں اس کی پھوپھی کو گیٹ تک چھوڑنے گئی تھی۔ اس کی مامیوں میں سے کسی نے ان سے ملنے کی زحمت نہیں کی تھی، وہ سب اپنے اپنے حجروں میں آرام فرما رہی تھی۔ وہ آبدہ بیگم کے لیے اپنا سکون کیوں خراب کرتیں؟ انہیں نہ تو عائشہ سے کوئی دلچسپی تھی، نہ ہی اس کے غریب ددھیالی رشتہ داروں سے۔ وہ اپنی بیوہ نند اور اس کی بیٹی کو برداشت کر رہی تھیں، ان کے نزدیک یہی کافی تھا۔ ان میں اپنی نند کے سسرالیوں کو برداشت کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ نانی کے کمرے سے جیسے ہی اس کی ماں اور پھوپھی نکلیں، وہ بھی زینہ عبور کرتے اوپر کے فلور پہ بنے اپنے اور اپنی ماں کے مشترکہ کمرے میں چلی گئی۔ کمرے میں آتے ہی اس نے دروازہ لاک کیا اور اوندھے منہ بیڈ پہ گر گئی۔ کافی دیر سے آنسوؤں پہ کیا ہوا ضبط اب ختم ہو چکا تھا۔ ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس نے لاکھ خود کو سمجھایا تھا کہ وہ اس بے غیرت کے لیے کوئی آنسو نہیں بہائے گی، لیکن آنسوؤں پہ اس کا اختیار ہی نہیں رہا تھا۔ ایک تواتر سے بہتے ہوئے وہ بیڈ شیٹ کو تر کرتے جا رہے تھے۔ وہ شہزیب کی محبت کو دل سے کھرچنا چاہ رہی تھی، اس بزدل انسان کو بھلانا چاہ رہی تھی، لیکن 2 سال کا عرصہ کوئی کم عرصہ تھوڑی ہوتا ہے، جسے ہر وقت سوچا، اپنے آپ سے بڑھ کر چاہا۔ اب اس سے نفرت کرنا آسان نہیں تھا، لیکن جس طرح وہ اسے دھوکہ دے چکا تھا، اس بات کی زیادہ امید تھی کہ وہ اس سے نفرت کر لے گی۔ 1-2 بار دروازہ کھٹکھٹائے جانے کی آواز پہ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تھا۔ باہر شاید اس کی ماں تھی۔ اس نے دروازہ نہ کھولا تو وہ واپس چلی گئیں۔ وہ اپنی نخریلی بیٹی کے مزاج سے اچھی طرح آشنا تھیں۔ انہیں معلوم تھا کہ عائشہ حد درجہ حساس ہے۔ انہوں نے سوچا کہ ابھی اسے ڈسٹرب نہ کرے، وہ اس کا دکھ محسوس کر سکتی تھیں۔ اسے اپنی پھوپھی کے روپ میں ایک دوست مل گئی تھی، اور وہ ان سے بہت اٹیچ ہو گئی تھی، اسی لیے اس طرح ریاکٹ کر رہی تھی۔ انہوں نے سوچا کہ تھوڑی دیر بعد خود ہی سنبھل جائے گی۔ وہ اس کے معاملے میں بے بس تھیں، اس کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتی تھیں۔ آخر وہ ان کے محبوب شوہر کی بہت قیمتی نشانی تھی اور جان سے زیادہ عزیز تھی۔ خوب سارا رو لینے کے بعد عائشہ بستر سے اٹھی، چہرے پہ آئے بکھرے بے ترتیب بالوں کو ہاتھ سے پیچھے کیا اور باتھ روم چلی گئی۔ شاور لینے کے بعد وہ کافی پرسکون محسوس کر رہی تھی۔ کمرے میں واپس آتے ہوئے اس نے ہیئر ڈرائر اٹھایا اور گیلے بال سکھانے لگی۔ شیشے میں خود پہ نظر پڑی تو بے اختیار شہزیب یاد آ گیا، ساتھ میں اس کا والہانہ پن بھی، کہ وہ کیسے کتنی دیر اس کی صورت کو پیار و دیوانگی کے انداز میں دیکھتا رہتا تھا، اور اب سب ختم ہو چکا تھا۔ اس نے گہری سانس خارج کی۔ نہیں معلوم تھا کہ اس کا مستقبل اب کیا ہونے والا تھا۔
کیونکہ کل تک وہ جسے اپنا مستقبل سمجھتی تھی اب وہ صرف ماضی کا ایک حصہ تھا، ایسا ماضی کہ اس کی انا اب اسے اپنا مستقبل بنانے سے کراہیت محسوس کر رہی تھی۔ میں کتنی بے وقوف اور ناسمجھ تھی جو ایسے انسان کے واسطے اپنی ماں سے بھی دور ہوتی جا رہی تھی۔ میں ان کی خواہش کو رد کر دیتی تھی۔ وہ میرے ساتھ کی متمنی تھیں، ان کا کتنا دل چاہتا تھا کہ میں ان کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کیا کروں، لیکن میں نے اس انسان کو اپنی ماں پہ اہمیت دی۔ اپنی ماں کے ساتھ وقت بتانے کے بجائے میں اس کے ساتھ کی خواہش رکھتی تھی، بھاگ بھاگ کر اس کے گھر جاتی۔ ہائے، تقدیر نے شاید اسی لیے مجھے اس مقام پہ لا پٹکا ہے۔ میں نے اپنی جنت کو چھوڑ کر سلگتی آگ کو چن لیا۔ لیکن ابھی زیادہ کچھ بگڑا نہیں ہے، ابھی بھی وقت ہے کہ میں اپنی غلطیوں کو سدھار سکتی ہوں۔ تقدیر نے مجھے ایک بہت بڑی مصیبت سے بچا لیا ہے، اب بھی میں نہ سنبھلی تو مجھ سے زیادہ بد نصیب کوئی نہیں ہوگا۔ وہ خود کلامی کرتے ہوئے کہہ رہی تھی اور اپنی غلطیوں کو سدھارنے کا پختہ ارادہ کرتے ہوئے آگے کا لائحہ عمل ترتیب دینے لگی کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے۔ یہ محبت بھی بڑی عجیب چیز ہے۔ بڑے بڑے اناپرست لوگ بھی اس کے دیے گئے زخموں سے گھائل ہو جاتے ہیں اور ان کی انا کا بت ایک لمحے میں پاش پاش ہو کر رہ جاتا ہے۔ وہ بے بسی کی انتہاؤں پہ پہنچ جاتے ہیں جہاں انہیں قسمت خود پہ کہے لگاتی دکھائی دے رہی ہوتی ہے۔ سمینہ منیر کی انا کا بت بھی اسی طرح ایک لمحے میں محبت کے ہاتھوں پاش پاش ہو گیا تھا، جب ایک ہفتے کی غیر حاضری کے بعد وہ یونی گئی اور معاویہ نے بڑی بے قراری سے آگے بڑھ کر اس سے اس کی خیریت کے متعلق دریافت کیا تھا اور ساتھ ہی اپنے اس رات کے رویے کی معافی بھی مانگی تھی۔ سمینہ تو بس دنگ نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ اس لمحے وہ بھول گئی کہ اس نے اس شخص کو اس کی اوقات دکھانے کے لیے خود سے کتنے عہد و پیمان باندھے تھے۔ اسے یاد تھا تو صرف یہ کہ معاویہ اس کے لیے پریشان تھا۔ وہ ادا سے مسکرائی اور بولی، بس بس رہنے دیجیے، آپ اور ہمارے لیے فکر مند ہوں، ایسا ہو ہی نہ جائے۔ اس نے ادائے دل ربائی سے شکوہ کیا تو معاویہ جیسے بے چین ہو گیا۔ میرے خیال میں یہاں بات کرنا مناسب نہیں، میں آپ کا یونیورسٹی کے بعد انتظار کروں گا۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو کسی کیفے میں چل کر آرام سے بات کر لیتے ہیں، مجھے آپ سے تفصیلی بات کرنی ہے۔ معاویہ نے ارد گرد سے گزرتے طلباء کا اپنی طرف مشکوک نظروں سے دیکھنا محسوس کر لیا تھا، اس لیے سمینہ سے کہہ دیا۔ سمینہ کو تو جیسے ہفتے اقلیم کی دولت مل گئی تھی، وہ بے حد و بے حساب خوش تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس نے معاویہ شہزاد کو فتح کر لیا ہے۔ وہی معاویہ شہزاد اب اس سے بات کرنے کا خواہاں تھا جو ہمیشہ اسے نظر انداز کرتا آیا تھا۔ وہ اندر تک سرشار ہو گئی تھی۔ مغرور اور گھمنڈی تو وہ پہلے ہی تھی، لیکن اب تو معاویہ کے حوالے سے اسے اپنا آپ کسی شہنشاہ کی ملکہ سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ وہ انا جسے تھوڑی دیر پہلے دفن کیا تھا وہ پھر سے سر اٹھا رہی تھی۔ اوکے، میں پاپا کو فون کر کے کہہ دوں گی کہ آج میں لیٹ ہو جاؤں گی۔ او ہاں، جاؤں گی تو تمہارے ساتھ ہی نا، تمہاری بائک پہ۔ وہ آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے معصومیت سے بولی تو معاویہ اس کے مقناطیسی حسن اور اداؤں کی تاب نہ لاتے ہوئے نظریں چرا گیا۔ وہ ہوش ربا وجود اس کے اتنے قریب ہوگا یہ سوچ کر ہی اس کی پیشانی عرق آلود ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے، وہ کچھ نروس سا ہوتا ہوا بولا۔ بدقت اس نے حامی بھری تھی۔ پھر سب کچھ ویسے ہی ہوا جیسے انہوں نے سوچا تھا۔ معاویہ سمینہ کو اس کے لیول کے ہی کیفے میں لایا تھا۔ وہ دونوں ایک میز پہ آمنے سامنے رکھی کرسیوں پہ براجمان تھے اور میز پہ چائے کے ساتھ کچھ سنیکس رکھے ہوئے تھے۔ معاویہ نے گلا کھنکھارتے ہوئے بولنے کا آغاز کیا۔ سمینہ، اس رات تم نے جو بھی کہا میں تمہارے جذبات کی قدر کرتا ہوں، لیکن کیا؟ وہ کچھ چونک کر بولی، اسے کچھ کھٹک رہا تھا۔ جیسا تم چاہ رہی ہو ویسا ممکن نہیں ہے۔ تمہیں صرف مجھ میں ایک کشش محسوس ہو رہی ہے جو گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ ماند پڑ جائے گی، اور میں اس عارضی کشش کی بنا پہ بنائے جانے والے رشتے کو نبھانے سے قاصر ہوں۔ اسی میں تمہاری اور میری، ہم دونوں کی بھلائی ہے۔ ہمیں ایک دوسرے سے دور ہو جانا چاہیے۔ تم کون ہوتے ہو یہ طے کرنے والے؟ اس نے چپتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ اور تمہیں میرا یہ جنون وقتی کشش نظر آ رہا ہے؟ اس کے اندر چھناکے سے کچھ ٹوٹا تھا۔
تھوڑی دیر میں ہی اس کے اندر بے شمار خوش فہمیاں جنم لے چکی تھیں، جسے معاویہ کی ظالمانہ حد تک صاف گوئی نے بے دردی سے کچل ڈالا تھا۔ جنون ہمیشہ ایک وقتی ابال ہی ہوتا ہے، اس نے تصحیح کی، اور اگر میں کہوں کہ یہ عارضی کشش نہیں ہے، میں تمہیں یقین دلاؤں کہ میں تم سے محبت کرنے لگی ہوں، میں تمہیں بتاؤں کہ ساری زندگی تمہارے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں، تمہاری بیوی بن کر، تو پھر کیا کہو گے معاویہ شہزاد؟ کیا پھر بھی مجھے ٹکرا دو گے؟ آخر میں اس کی آواز رند گئی تھی۔ یہ فیصلہ اس نے ابھی کے ابھی طے کیا تھا۔ معاویہ شوق زدہ عالم میں اسے دیکھنے لگا۔ اسے اب اس لڑکی کی دیوانگی سے خوف آ رہا تھا۔ سمینہ، کیوں ناممکن باتیں کرتی ہو؟ کیا اپنا اور میرا سٹیٹس ڈیفرنس تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ وہ تھوڑے سخت لہجے میں بول گیا۔ سٹیٹس مائی فٹ، میں اس سٹیٹس کو ہمارے درمیان نہیں آنے دوں گی، بس مجھے تمہارا ساتھ چاہیے۔ سمینہ پہلے غصے سے اور پھر بعد میں ملتجیانہ لہجے میں بولی اور ٹیبل پہ رکھے معاویہ کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ سمینہ، عین اسی لمحے عقب سے کسی نے سمینہ کو پکارا تھا۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا تو جنید بھائی سپاٹ چہرہ لیے اسے دیکھ رہے تھے۔